بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کو سوال و جواب کی خصوصی نشست میں آپ کا استقبال اور آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے پاس اس وقت سوالات کی فہرست ہے۔ سب سے پہلا نام انس، یہ دہلی سے سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک آڈیو میں اپنا سوال بھیجا ہے، جس میں سوال یہ ہے کہ بچوں کے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پر رکھنے سے شروع میں عبد کی جگہ محمد لگانا کیسا ہے؟ ان کا پوچھنا یہ کہ جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، تو عام طور سے عبد لگتا ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، تو کیا محمد رحمان، محمد رحیم رکھ سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ اللہ کی کچھ صفات تو وہ ہیں جو بندوں میں بھی استعمال ہو جاتی ہیں، جیسے رحیم ہے، کریم ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو بندوں میں استعمال نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ تو وہ صفات جو بندوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں ان میں محمد لگا سکتے ہیں، محمد رحیم، محمد کریم۔ لیکن وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے حی ہے، قیوم ہے، اسی طرح محیی، ممیت ہے، مارنے والا، جلانے والا، اور حی ہمیشہ زندہ رہنے والا، قیوم اس عالم کے نظام کو سنبھالنے والا، یہاں پر محمد لگانا درست نہیں ہے۔ یہاں عبد القیوم لگے گا، عبد الحی، عبد القیوم، عبد المحیی، عبد الممیت، اس طرح لگانا صحیح ہوگا، اور ان لفظوں میں محمد لگانا درست نہیں ہے۔ باقی جو صفات ایسی ہیں کہ ان میں یعنی اللہ کی صفات کے ساتھ بھی وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور حضور اور بندوں کی صفات کے لیے بھی وہاں آپ لگا سکتے ہیں عبد، وہاں آپ محمد لگا سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ عبد کے ساتھ بھی محمد لگا دیں، مثال کے طور پر عبد اللہ ہے تو محمد عبد اللہ، محمد عبید اللہ، محمد عبد الکریم، محمد عبد الرحیم، اس طرح بھی لگا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ قبرستان میں کرکٹ کھیل سکتے ہیں کہ نہیں، کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلنا، اور تھوکنا کیسا ہے؟ قبرستان اگر موقوفہ ہے اور باقاعدہ قبریں ہیں وہاں پر تو کھیلنا کودنا وہاں پر منع ہے، قبروں کی پامالی ہوتی ہے۔ لیکن دیہاتوں میں بہت سے ایسے قبرستان ہوتے ہیں جو ایکڑوں میں ہوتے ہیں، بیگھوں میں اور ایکڑوں میں ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے، کوئی باؤنڈری بھی نہیں ہوتی اور ان میں قبریں بھی نمایاں نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ موقوفہ نہیں ہے اور مالک اجازت دیتا ہے تو اس طرح کھیلنے کودنے کی گنجائش ہو جائے گی کہ قبروں کی پامالی نہ ہو، اگر کسی کا ذاتی قبرستان ہے۔ اور اگر موقوفہ ہے تو پھر اس میں درست نہیں، جب تک کہ واقف کی اجازت نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ عموماً چونکہ قبرستان میں قبروں کی پامالی کا ڈر ہے، لہذا احتیاط کیا جائے، اور اگر کسی کا ذاتی قبرستان ہے اور بہت بڑا ہے اور قبروں کی پامالی نہیں ہے، بیچ میں میدان ہے، دیہاتوں میں بہت بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں، تو وہاں اگر اس طرح کوئی کھیل لے تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی تھوکنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح آدمی چپل پہن کے چلتا ہے کوئی حرج نہیں ہے تھوکنے میں بھی، البتہ قبروں احتیاط کریں گے، قبر پر نہ تھوکیں۔ جی، ایک نام ہمارے سامنے عمران مریم، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ سنا ہے ہم نے سید لوگوں پر آگ حرام ہے، اور یعنی دنیا میں اگر وہ آگ کا جلتا ہوا انگارہ لے لیں تو ان کا ہاتھ نہیں جلے گا۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی سید کے ہاتھ میں انگارہ رکھ کر کے دیکھ لیجئے جلتا ہے کہ نہیں ہے، تو یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے۔ جی، ایک اور ہمارے سامنے سوال ہے کہ انہوں نے کہ یوٹیوب میں ایک ویڈیو بھیجی ہے اور اس میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھ بزرگ حضرات ہیں، غالباً وہ تبلیغی جماعت کے لگ رہے ہیں، وہ ان کے آگے شیر چل رہا ہے اور وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ غالباً تاثر یہ دینا ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں، وہ ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ پیچھے بچھڑ گئے تھے کسی جنگل میں اور بعد میں شیر نے ان کی رہنمائی کی تھی، تو غالباً اسی انداز کا یہ ویڈیو ہے۔ ان کا پوچھنا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے؟ دیکھیں، حقیقت تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اپنے اعتبار سے یہ بنایا ہوا لگ رہا ہے، کیونکہ جہاں وہ بزرگ صاحب چل رہے ہیں بغیر میں ایک ٹرینر بھی ہے جو شیر کو ٹرین کرتے ہیں، یا جو سکھانے والے ہوتے ہیں، ان کے گارڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ بھی بغل میں چل رہا ہے۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے، باقاعدہ ہمارے پڑوس کے ملک میں بھی اور سعودیہ وغیرہ میں بہت سے لوگ شیر چیتے پالتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا انہونی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی تعجب کو ہو۔ تو ہمارے اپنے اعتبار سے یہ باقاعدہ اس کو بنایا گیا ہے، اور باقاعدہ اس کو کسی جماعت کے ساتھ فٹ کرنا
ممکن تو ہے اللہ کی ذات سے، لیکن میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حماقت کر بیٹھے اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر کے اور وہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھے اور شیر اور چیتوں کا بڑھیا دعوت بن جائے وہ. اس لیے ایسی کوشش نہیں، ایسی ہمت نہیں کرنا چاہیے. باقی ہمیں اس ویڈیو کے تعلق سے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ باقاعدہ یہ بنایا ہوا ہے، یہ ریئل نہیں لگتا کہ باقاعدہ کسی جنگل کا واقعہ، باقاعدہ بنایا ہوا اور وہ شیر چیتے جیسے پالتو ہوتے ہیں اس طرح کے لگ رہے ہیں. ایک اور نام ہمارے سامنے محمد محسن شفیع کر کے انہوں نے پوچھا ہے. انہوں نے اصل میں ایک ویڈیو بھیجی جس میں نیو ورلڈ آرڈر کے تعلق سے، اس میں ہمارے پرائم منسٹر مودی جی کی تقریر ہے، اس میں یہ ہے کہ دنیا نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو آنکھوں سے دکھ رہا ہے. اب اس کی وہ کس حد تک معاملہ ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ دنیا جو حالات چل رہے ہیں وہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف، یعنی نیو ون آرڈر یعنی پوری دنیا کا ایک نظام ہوگا، کچھ اسی طرف یہ دنیا اسی طرح یہ دنیا جا رہی. تو ادھر کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ون ورلڈ آرڈر کی طرف یہ دنیا جا رہی ہے. ایک اور نام ہمارے سامنے محمد سلمان ہیں. یہ سوال کرتے ہیں کیا بنا وکیل اور گواہ کے اور بنا لکھا پڑھی کے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر میاں بیوی دونوں موجود ہیں تو وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے، گواہ بہرحال لازم ہے. اور میاں بیوی میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو اس کا وکیل ہونا چاہیے، دونوں نہیں ہے تو دونوں کا وکیل ہونا چاہیے. گواہ بہرحال ضروری ہے. باقی لکھا پڑھی یہ ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے. نکاح کے ہونے نہ ہونے میں لکھا پڑھی کا کوئی دخل نہیں ہے، بغیر لکھا پڑھی کے بھی نکاح ہو جائے گا. محمد شکیل صاحب سوال کرتے ہیں کہ آنسو نکل جانے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کیا آنسو پاک ہے یا ناپاک، اور کیا آنسو کھانے میں گر جائے تو کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آنسو پاک ہیں، اگر کھانے میں گر جائے تو وہ کھانا کھا سکتے ہیں. اسماعیل یہ صورت کے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک آڈیو بھیجی ہے اور جس میں کچھ فضیلت کی باتیں ہیں کہ اگر درود شریف پڑھیں گے تو اتنی فضیلت ہے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فضیلت کی باتیں اس کے اندر علم اور عمر میں برکت کی بات ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو آڈیو میں باتیں ہیں اور جو ایک ویڈیو بھیجی اس میں وہ باتیں درست ہیں یا درست نہیں ہیں، اور یہ صاحب کون ہیں؟ کوئی صاحب بول رہے ہیں، یہ صاحب جو بول رہے ہیں یہ تبلیغی جماعت کے کوئی لگ رہے ہیں، اور بعض باتوں میں ان کے یہاں غلو ہوتا ہے. جہاں تک جو باتیں اس کے اندر حدیث شریف کے تعلق سے، تو یہ ضعیف روایتیں ہیں، اور ضعیف روایات میں فضائل میں عمل ہو جاتا ہے ان میں، یعنی چونکہ اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا. پڑھ لیں گے آپ تو اچھا ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو فضیلت کی جگہوں پر ان کی گنجائش ہوتی ہے. لہذا یہ جو حدیث کے تعلق سے جو بات آئی ہے اس میں یہ کہ اگر اب مثال کے طور پر اگر فضائل اعمال وغیرہ میں ہے تو ٹھیک ہے، اس پر عمل کر لیا جائے. تو یہ جو فضیلت کی بات آئی ہے اس کا تعلق صرف فضیلت تک ہے، اور فضیلت کی جو روایتیں ہوتی ہیں وہ ضعیف روایتوں سے بھی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے. باقی روایت کا حکم جو ہے وہ منکر ہے اور سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یہ جو بات بار بار آتی ہے کہ ضعیف روایت سے بھی حکم ثابت ہو جاتا ہے. حکم سے مراد یہ کہ فضائل میں وہ چل جاتی ہیں، لہذا فضیلت کے تعلق سے اس میں کوئی حرج نہیں. باقی یہ روایت منکر ہے، ضعیف ہے. ایک نام ہمارے سامنے مسز وقار انس صاحب کی اہلیہ ہیں. وقار انور صاحب کی پوچھتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کے کپڑے بازار میں جو ملتے ہیں ان میں بغیر فوٹو کے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی تصویر بنی ہوتی ہے، اور تصویر جب کپڑوں میں رہتے ہیں تو کیا ہم اس کمرے میں، جس کمرے میں ہمارا بچہ لیٹا ہوا ہے، بچہ یا بچی، تو اب اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. واقعتاً یہ ایک اس وقت کی بڑی پریشانی ہے کہ اگر اپنے بچوں کو شرعی نقطہ نظر سے لباس پہنانے کی کوشش کی جائے بازار سے خرید کر کے، تو ایسے لباس ملنا مشکل ہو جاتی ہے. یا تو گھر میں سلے جائیں، بازار میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، لباس بغیر تصویر کے ملتے نہیں ہیں. اب اگر گھر میں وہ نہیں سی سکتی اور ایسی مجبوری ہے کہ بازار سے لینا پڑتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جہاں پہ ناک کان وغیرہ بنے ہوتے ہیں، ناک ہے، آنکھیں ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑے سے وہ مٹ جاتے ہیں، کوئی کلر لگا دیں یا اس کو کسی چیز سے اس کو ختم کر دیں. اور فرض کر لیجئے کہ ایسی بھی کوئی یہ نہیں کر سکیں آپ، تو ایسا نہیں ہے کہ جس کمرے میں ایسا بچہ لیٹا ہو جو تصویر والے کپڑے پہنے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی. نماز بہرحال ہو جاتی ہے. اچھا، تصویروں کے بھی الگ الگ درجات ہوتے ہیں. ایک وہ تصویر ہے جو دیوار میں لٹکی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی قباحت زیادہ ہے. وہ تصویر جو زمین میں بنی ہوئی ہے، جس پر چپل پہن کے لوگ چلتے ہوں، اس کی پامالی ہوتی ہے، اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے.
تو یہاں پر بھی جو بچہ جو پہنے ہوئے پینٹی پہنے یا چڈی پہنے ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ تصویر تو ایسی ہے کہ وہ موتے گا بھی، پیشاب کرے گا، پاخانہ کرے گا، وہ اسی تصویر میں لگتی ہے، تو وہاں کوئی احترام کا پیش نظر وہاں نہیں ہے، تصویر احترام کے پیش نظر نہیں ہوتی وہ. لیکن بہرحال تصویر سے بچنا چاہیے. تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی، آپ بے تکلف اس کمرے میں نماز پڑھ سکتی ہیں. اور اگر سادے کپڑے میسر نہ ہو تو ایسے کپڑوں میں کوشش یہ کریں کہ جہاں پر وہ آنکھ اور ناک وغیرہ بنی ہوتی وہاں پر اس کو اس طرح اس کو بنا دیں کہ وہ اس کی ناک اور کان ہٹ جائے، یعنی اس کی شکل بگاڑ دیں، تو اس طرح وہ لباس بھی درست ہو جائے گا. باقی نماز اگر وہ نہ بھی آپ اس کی آنکھوں کو ہٹائیں اور ناک کو ہٹائیں تب بھی نماز بہرحال اس کمرے میں ہو جائے گی جس کمرے میں ایسا بچہ لیٹا ہوا ہو، جس کمرے میں ایسا بچہ لیٹا ہو جو اس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہو. ایک اور نام ہمارے سامنے محمد ابو ذر صدیقی، یہ پوچھتے ہیں کہ بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی، آن لائن منی بزنس وغیرہ حرام ہے یا حلال، جائز ہے ناجائز. اس سلسلے میں ایک ویڈیوز آ چکی ہیں بٹ کوائن کے تعلق سے بھی اور کرپٹو کرنسی کے تعلق سے بھی ہے، وہ ڈسکرپشن پر بھیج دیا جائے گا، اس کا لنک اس میں دیکھ لیں. محمد قاسم صاحب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجا ہے جس میں کوئی خاتون ہے جو باقاعدہ فل میک اپ کے ساتھ جہنم کا تذکرہ کر رہی ہے، جس میں زمہریر کا ذکر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی روایت پیش کی ہے. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ جہنم کے بہت سے طبقات ہیں، ان میں ایک طبقہ زمہریر بھی ہے اور بہت ٹھنڈا ہوگا وہ، لیکن جو روایت پیش کی اس کے الفاظ ہمارے علم میں نہیں ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی اس میں حوالہ دیا گیا ہے. باقی اس طرح چیزیں نہیں سننا چاہیے، کیونکہ اس میں اس حدیث کی طرف رجحان کب ہوتا ہے، اور یہ عورتیں جو اس طرح لٹکے جھٹکے اور بن سور کر کے آتی ہیں توجہ ادھر زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر اس طرح کی روایت کوئی مرد پیش کرے تو شاید لوگ کم دیکھیں، لیکن جب اس طرح کی عورتیں پیش کرتی ہیں تو آدمی روایت تو کم سنتا ہے اور بار بار اس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہے جو انسٹاگرام میں یا ٹک ٹاک وغیرہ میں ہوتی ہیں، بار بار اسے دیکھتا ہے، وہ شکل دیکھتا ہے، وہ آواز سنتا ہے، اور یہ بھی ایک فتنے کی شکل ہوتی ہے. لہذا ایسی ویڈیوز دیکھنا بھی نہیں چاہیے. البتہ جہاں تک تعلق زمہریر کا ہے تو یہ واقعہ ہے کہ جہنم کا ایک طبقہ ہے ٹھنڈا جس کا نام زمہریر ہے. باقی جو روایت پیش کی اس کے الفاظ، اس کی تصدیق ہمیں نہیں ہے کہ وہ واقعتاً کوئی روایت ہے یا وہ روایت نہیں ہے. عبد الرحیم یہ بیگم گنج کے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ سود کے پیسوں سے رجسٹری کرا سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی عام طور سے جو رجسٹری کرانے میں خرچ آتا ہے، اسٹامپ پیپر جو لگتے ہیں جو اس میں، اور بجلی کے بل میں جو بہت زیادہ آ جاتا ہے تو دے سکتے ہیں کہ نہیں، اسی طرح ہاؤس ٹیکس وغیرہ میں دے سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے گھر کی رجسٹری میں تو دے سکتے ہیں، باقی بجلی کے بل میں نہیں دے سکتے، کیونکہ بہرحال اسے آدمی استعمال کرتا ہے، اور اگر بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے تو اس کمپلین کرے کہ کیوں زیادہ آ رہا ہے. اور ہاؤس ٹیکس میں بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ بہرحال ہاؤس ٹیکس میں جو سیور وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے اس کا بینیفٹ آدمی اٹھاتا ہے، اس لیے ان جگہوں پر نہیں دے سکتا. البتہ گھر، مکان، دکان وغیرہ کی رجسٹری میں اگر اسٹامپ پیپر کی جگہ پر وہ سود کے پیسے دینا چاہے تو اس کی گنجائش ہے. ایک سوال ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز کئی لوگ پڑھ رہے ہیں تو کیا انہی میں سے کوئی امامت کر سکتا ہے؟ کرسی میں بیٹھ کے عام طور سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے، اور امامت کے لیے امامت ایسے شخص کی درست ہے جو کم سے کم سجدہ کر لیتا ہو. بیٹھ کر کی امامت درست ہے، اور بیٹھنے میں اس وقت جبکہ وہ سجدہ کر لیتا ہو. اشارے سے نماز پڑھنے والے کی امامت درست نہیں ہے. لہذا کرسی پر بیٹھ کر کے چونکہ وہ سجدہ وغیرہ نہیں کر پائے گا، اشارے سے نماز پڑھنا لازم آئے گا، اس لیے ایسا بندہ امامت نہیں کر سکتا. جی حسن عامر ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک میسیج آیا جس میں ایک یہودی نوجوان ایک پوسٹر لیے کھڑا، اس میں لکھا ہوا ہے خیبر واز لاسٹ چانس، اور اس میں خیبر کا میسج تھا جس میں حضرت علی، یہ آگے دوسری بات انہوں نے ذکر کر، دو باتوں کو ملا دیا ہے. وہ اسرائیلی نوجوان اور یہودی نوجوان جو کھڑا ہے وہ اس کا منشا یہ ہے کہ خیبر واز لاسٹ چانس، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے ان کو نکالا تھا، تو منشا یہ ہے کہ خیبر میں نکال دیا تھا، لیکن اب ہم کو اسرائیل سے نکالنا یہ ممکن نہیں، کہ فلسطین سے اگر ہم کو کوئی، یروشلم فلسطین سے اگر کوئی ہم کو نکال دے یہ ممکن نہیں، بس جو ہونا تب ہو چکا. اس کا یہ پیغام، وہ یہ گویا بات کہنا چاہ رہا ہے. باقی آگے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے لڑ رہے تھے، اور جس میں ڈھال ایک چھوٹ گئی تھی، اور تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوہے کا دروازہ اکھاڑ لیا اور ڈھال بنا کر جسے 400 آدمی ہلا نہیں پاتے تھے. یہ سب فردی چیزیں ہیں، شیعوں کی روایتیں فردی چیزیں ہیں کہ ایسا آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، اس کو ڈھال بنایا جس کو 400-500 لوگ بھی ہلا نہیں سکتے تھے. یہ ایک فردی چیز ہے. باقی اوپر جو آپ کا مطلب ہے وہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اور اگر کچھ اس سلسلے میں پوچھنا ہو تو دوبارہ اس کو پوچھ لیں.
یہ شیخ ممشاد اللہ، عجیب سا نام ہے یہ، انہوں نے پوچھا کہ شہناز، صوفیہ اور سریا اس نام کے معنی کیا ہے؟ شہناز کے معنی تو اصل میں شہ مانے بادشاہ اور ناز مانے ناز والی، مراد یہ کہ وہ شہزادیاں یا وہ ملکائیں جن کی ناز برداری آدمی برداشت کریں، سمجھ رہے ہیں، ناز والی شہزادی، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور صوفیہ یا تو یہ صوفی سے بنا ہے جو اردو میں صوفیہ آتا ہے، اور تو اس کے معنی صوفیہ یا کے ساتھ اگر لکھیں گے تو آئے صوفی ہو جائے گا، اور یا تو الف کے ساتھ اگر لکھیں گے یا کے ساتھ لکھیں گے تو صوفی، جو آپ جانتے ہیں کہ عام طور سے جو بزرگوں کو لوگ صوفی کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو آیا صوفیہ مراد ہے تو وہ تو ترکی کا لفظ ہے، وہ جانے کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ سریا ایک ستارے کا تارے کا نام ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے، ہم تو اس کو سریا کہہ دیتے ہیں، اس کو سریا کہتے ہیں۔ عمران خان یہ پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے آپ سے، یوٹیوب پر صوفی لائف چینل پر مشہور سادات سید حسام کوانی صاحب نے بتایا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے پیلے اور سفید رنگ کا، اس بارے میں آپ کی تحقیق کیا، روشنی ڈالیں۔ اول تو ہم نہ اس چینل کو جانتے ہیں اور نہ یہ سید حسام کوانی صاحب کون ہیں، ان کو بھی نہیں جانتے، اور اس طرح کی کوئی روایت ہمارے علم سے نہیں گزری کہ ایک ایسا طوفان آئے گا جو پیلا ہوگا اور سفید ہوگا۔ محمد یوسف ہیں، یہ پوچھتے ہیں یہ ہمارے جدید مسائل میں جدید چینل میں جدید مسائل کے جو چینل، اس میں ایک ویڈیو آیا تھا اسرائیل اور یہودیوں کے تعلق سے، اس پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف کانسپرنسی یعنی سازش کرتے ہیں تو مسلمانوں کو کسی نے روکا ہے، اور دوبارہ انہوں نے شکوہ کیا کہ بھائی مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ اس کے ہم خود اور سب سے بڑے مجرم علماء ہیں۔ علماء کو تو خیر مجرم سب سے بڑے نہیں گرداننا چاہیے، جہاں سب پر کمیاں واقع ہوئی ہیں، ہر طبقے میں کمی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ علماء کے طبقے میں بھی کمی آئی ہے للہ فی اللہ کے اعتبار سے، اور دوسرے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانہ دور جائے گا، قیامت کی طرف جائے گا، ظاہر بات ہے کہ ہر عمل میں عبادت، اخلاق، معاشرت، ہر اعتبار سے اضمحلال اور ہر اعتبار سے اس میں کمزوری آنا شروع ہو جائے گی، کمزوری آتی رہے گی، اور پھر بالآخر قیامت قائم ہوگی۔ تو کسی نہ کسی درجے میں سبھی قصوروار ہیں۔ باقی آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کانسپرنسی، وہ سازش کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو کسی نے روکا ہے، اصل میں دو باتیں ہیں، آپ نے دونوں باتوں کو خلط ملط کر دیا۔ ایک ہے معاہدہ توڑنا اور ایک ہے کانسپرنسی یعنی چال چلنا، سازش چلنا۔ کسی کے خلاف سازش کرنا یہ تو درست نہیں ہے، خاص طور سے اگر معاہدہ ہو چکا ہو، اور معاہدہ توڑنا بھی درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو یہودی اور اسرائیلی جو سازشیں کر رہے ہیں یہ معاہدے کو توڑ کر کے کر رہے ہیں۔ اگر سازش کے معنی آپ یہ لیں کہ صاحب طاقت اختیار کرنا، تو وہ تو قرآن میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ کہ جہاں تک ہو سکے تم بھی طاقتور بنو، کسی سے کمزور نہ ہو، تو وہ تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن سازش کرنا، اور سازش کے معنی میں یہ کہ معاہدے کو توڑنا یا بلا وجہ نارمل حالات میں کسی کے خلاف کوئی بات اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ امن و امان کو یعنی خطرہ لاحق ہو جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہ بات جو جس پس منظر میں کہی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہودی جو سازش کرتے ہیں، مراد یہ کہ وہ اس خطے کے امن و امان کو غارت کر رہے ہیں اور معاہدے کے خلاف کر رہے ہیں، وہ قانون جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کے بھی خلاف وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بات طاقت والی نہیں ہے۔ تو اب مسلمان کیوں سازش کریں؟ بھائی مسلمانوں کا کام سازش کرنا تھوڑی، وہ تو معاہدے کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا کہنا کہ مسلمانوں کو کسی نے روکا ہے، اگر مراد یہ ہے کہ جیسے وہ بدعہدی کر رہے ہیں ایسے مسلمان بھی بدعہدی کریں تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام کے مذہب کو بھی بدنام کرتا ہے اور اس کی شخصیت کو بھی بدنام کرتا ہے۔ شریف احمد انہوں نے پوچھا کہ مسجد اقصی پر کس کا قبضہ، یہودیوں کا یا مسلمانوں کا؟ اصل میں مسجد اقصی کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک مکان شرقی یا مشرقی طرف وہاں تو عیسائیوں کا قبضہ ہے، عیسائیوں کا اس سے تعلق ہے، اور جو اس کے دوسری سمت ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے وہاں یہودیوں کا ہے۔ تو اگر آپ مختصر الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں کسی نہ کسی درجے میں اس وقت سبھی کا تسلط ہے۔ عملی اعتبار سے تو یہودیوں کا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو آنے دیں اور چاہیں تو نہ آنے دیں، لیکن اندر دیکھ ریکھ کا جو سارا نظام ہے وہ مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ وہاں کا امام، خطیب، مؤذن، چنانچہ وہاں مسلمان جاتے ہیں نماز پڑھنے، لیکن عملی اعتبار سے یہودی اگر روک دیں تو پھر مسلمان نہیں جا سکتے، یہ پرابلم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اعتبار سے مسلمانوں کا ہے کہ نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے چلے آئیں، تو قانونی اعتبار سے مسلمانوں کا قبضہ ہے،
باقی غیر قانونی اعتبار سے اور جبرن اور ظالمانہ جو قبضہ ہے وہ اسرائیلیوں کا ہے۔ دوسرا سوال اسی ضمن میں ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ، اور یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت قرار دیتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اگر اس سے مراد آپ کی یہ جگہ ہے تو ابھی بتایا کہ مکاناً شرقیہ مکاناً غربیہ، دیوار گریہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے مقدس ہے، اور جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی پیدائش وہ مکاناً شرقیہ یعنی مشرقی طرف ہو، عیسائیوں کے لیے قابل مبارک۔ اور باقی عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اگر آپ عبادت سے مراد وہ عبادت لیں جیسے نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے تو بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان کو بہرحال بعض اعتبار سے موحد مانا، اس لیے ان سے نکاح بھی ہو جاتا ہے اگر واقعتاً وہ اپنے مذہب پر باقی ہو۔ تو اب ان کی عبادت کی کیا تفصیل ہے اس کا علم تو ہمیں نہیں ہے، تو اگر آپ کا منشا پوچھنے کا جگہ کا ہے تو اس کی وضاحت ہو گئی، اور اگر آپ عبادت کے اعتبار سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کو پوچھتے ہیں، کیونکہ قرآن نے انہیں مشرک قرار نہیں دیا، مشرکوں کو الگ بیان کیا اور ان کو الگ بیان کیا، مشرکوں سے ہٹ کر کے یہ، تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کو ہی پوجتے ہوں گے، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوں۔ محمد عاقل ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ شکیل بن حنیف جو امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے اس پر کوئی تفصیلی بات کر دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اس کو سن لیں، ہمارے اس ملک کی بھی اور دوسرے پڑوس کے ملک کی بھی، اور بہت ممکن ہے کہ ہمارے جدید مسائل کے جو چینل ہے اس میں بھی شکیل بن حنیف کے تعلق سے پڑی ہوں گی۔ بس اتنی بات ذہن میں رہے کہ ان علماء کو سنیں جو معتبر علماء ہوتے ہیں۔ آصف خان انہوں نے ایک ویڈیو پر کچھ کامنٹ کیا ہے، ہاف آستین پر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پر ابھی ایک دو دن پہلے ایک ویڈیو آئی ہے، اس پر شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ لنگی کے بارے میں کیا آپ نے بتایا ہے؟ لنگی کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ لنگی پہننا بہتر ہے، برائے مہربانی بتائیں۔ اصل میں ہر زمانے کا لباس الگ ہوتا ہے اور علاقے کے اعتبار سے بھی پس منظر الگ ہوتا ہے۔ کیرل وغیرہ میں لوگ لنگی پہنتے ہیں، شادیوں میں بھی لنگی پہنتے ہیں، پارلیمنٹ بھی لوگ لنگی پہن کے چلے جاتے ہیں، وہاں وزیر اعلیٰ بھی لنگی پہن لیتا ہے۔ بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی اور اسی طرح بنگال میں بھی گمچھا، آسام میں گمچھا چلتا ہے، تو لیکن ہر جگہ لنگی نہیں چلتی۔ یہاں ہمارے یہاں کا جو عرف ہے یوپی وغیرہ کا، یہاں آپ کسی مہذب مجلس سے مراد ہے کہ اگر آپ کو شادی میں جانا ہے تو آپ پیجامہ پہنتے ہیں، ایسا نہیں کہ لنگی پہن کے چلے جائیں، تو ہر جگہ کا عرف الگ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کیرل میں کوئی بندہ لنگی پہن کے نماز پڑھ رہا ہے یا لنگی پہن کے، تو وہ حکم الگ ہوگا، اور جو ہمارے یہاں پڑھ رہا وہ حکم الگ ہوگا۔ تو افضل تو آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر افضل ہوگا، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں جب پیجامے کی ایجاد نہ ہو تو افضل ہو گیا ہو، لیکن جب پیجامے میں زیادہ ستر ہے، پھنستا بھی نہیں ہے پیجامہ، اور دوسری خوبیاں بھی ہیں، تو اس اعتبار سے افضل کہنا تو مشکل ہے۔ اور نماز کا جو تعلق ہے، جہاں تک نماز بلا شبہ ہو جائے گی، کراہت بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسی لنگی ہے کہ جس لنگی کو پہن کر کے، یا جو شخص لنگی پہن کر کے کسی مہذب مجلس میں جانے میں عار محسوس کرتا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو ایسی شکل میں کچھ نہ کچھ کراہت آ جاتی ہے کہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے، خاص طور سے فرض نمازیں کہ جن میں وہ جس کپڑے کو پہن کر کے وہ مجلس میں نہیں جا سکتا، نفل نمازوں میں گنجائش نکل آتی ہے، تو فرض نمازوں میں اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ اچھا لباس پہنے۔ ایک صاحب نے اور سوال کیا ہے کہ اسلام 360 یہ ایپ ہے جو پاکستان کا ہے، اور لاکھوں لوگ اس سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اب دو باتیں، ایک بات تو انہوں نے یہ لکھی کہ مفتی تقی صاحب عثمانی انہوں نے تعریف کی، اور دوسرا اس میں یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اندر خامیاں نکالی ہیں۔ اصل میں سچی بات ہے کہ ہم نے بہت تحقیق نہیں کی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ممکن ہے کہ مفتی تقی صاحب نے اجمالی طور پر دیکھ کر کے تعریف کر دی ہو، اگر واقعتاً تعریف کی، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ نہیں، اور بعد میں لوگوں نے اس کی خامیاں نکالی ہوں تو اس کی خامیوں کو بیان کر دیے گئے، چنانچہ آگے پوری لسٹ ہے جس کو ہم پیش نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر فلاں فلاں جگہ پر یہ خامیاں ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ کہ ہمیں بہت زیادہ اس طرح کے ایپس پر اور نیٹ پر اور گوگل وغیرہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جانے کون کون سے لوگ ہوں اور کیا باتیں پھیلا رہے ہیں۔ زیادہ جو سورس سیکھنے کا ہے وہ صالح علماء سے، معتبر علماء سے ہی سیکھنا چاہیے، بہت زیادہ ان سب چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ دیکھو یہ علم، یہ سب چیزیں بھی دین کی چیزیں ہیں، یہ دیکھو دین کہاں سے لے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں گوگل میں بیٹھے ہوئے کون کون لوگ
اس کے اندر ہیں، کیا ایپ بنا رہے ہیں. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے عام لوگوں کو، اور علماء سے صلحاء سے مسائل کو پوچھنا چاہیے. ایک سوال اور ہمارے سامنے ہے کہ اینیورسری وغیرہ سال لانا ہے یا جو بھی، اس میں اس کی دعوت قبول کرنا کیسا حکم ہے؟ اس سلسلے میں بھی ویڈیوز آ چکی ہیں. یہ سب چیزیں رسم و رواج کے قبیل سے ہیں اور ایسی جگہ پر شرکت نہیں کرنا چاہیے. آپ ناجائز کا بھی حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایسی انگریزوں کی سب ان کی تہذیب ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور اس طرح شرکت کرنا درست نہیں، جائز نہیں. آخری سوال ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، کیا بخاری شریف میں ضعیف حدیثیں ہیں؟ ہاں، کچھ حدیثیں ہیں جن میں کلام کیا گیا ہے، ممکن ہے ضعیف بھی ہوں. یہ جو بخاری شریف کا رتبہ یہ اور دوسری کتابوں کے مقابلے میں کہ سب سے افضل اور یعنی سب سے صحیح حدیثیں اس کے اندر زیادہ ذخیرہ ہے اس کے اندر. باقی یہ کہ کچھ حدیثیں اگر متکلم فی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے بخاری کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا.